پہ کھیلتے رہتے تھے. اچھا. جیسے کہ ٹاسنگ دے دی, ہاں ہاں. ہمارے میچز شروع ہوئے تو ہمارے ساتھ چلے گا یہ باسکٹنگ کے لیے, ٹاسنگ کے لیے. مطلب کسی پراپر پلیٹ فارم سے یا یکجا ہو کے کبھی نہیں کھیلے گا. شوق سب نے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی اور برڈ میں, کبوتروں میں کوئی اور کھیل کھیلا ہے آپ نے؟ یہ میڈیا سے کوئی اور کھیل کھیلا ہے آپ نے؟ نہیں, برڈس تو شروع سے نہیں, جیسے کسی نے گولا رکھا ہے, کسی نے یا گولا کبوتر, ریسر کبوتر, کوئی اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کھیلا ریسر کے علاوہ؟ گولے بازی کری ہے ہم نے. گولے بازی کچھ سب نے, کچھ لو فلائر میں. اچھا, آپ ہماری پارٹی کے لوگ. کتنا عرصہ اڑایا لو فلائر؟ سر ہم تو آپ کے وہاں آتے رہے, آپ کی پمپ والی چھت پہ پمپ والی چھت پہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی. اچھا. پچھلے سال آئے تھے. جب آپ سیکنڈ آئے تھے. میر آصف کو 21 میں آئے ہوں گے. جب میر آصف کو آپ نے وہ ₹1,00,000 یا ₹1,50,000 کا ہاں, انعام 21 دیا, میں سیکنڈ آیا تھا, جی. باقی تو فرسٹ آیا. اللہ کا شکر ہے. آپ سیکنڈ آئے تھے اس ٹائم آئے تھے, کیونکہ آپ نے نام رکھا تھا. اناؤنسمنٹ میرا ریکارڈ جو تھا نا پریویس, اس میں نے رکھا تھا, انہوں نے توڑ دیا تھا, تو ہم نے آخری دن ہم اسی لاسٹ پلان میں وہیں تھے آپ کی چھت پہ. اچھا, آپ اس دن آئے تھے اس لیے میں سیکنڈ آیا تھا, آپ نہیں آئے تھے. چلے جی, ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سب سے ملاقات کر کے. میرا نام عبدالباسط ہے, جو جن ساتھیوں کو علم نہ ہو. تقریباً یہ سمجھ لیں 1990 سے میں اس شوق سے وابستہ ہوں, اور 90 میں ایک کلب ہوتا تھا اتحاد پجن کلب کے نام سے بلدیہ ٹاؤن میں, اس سے ہم شوق کرتے تھے. اور ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہاں 3 شوقین تھے اڑانے والے. وہ ایک ہی روڈ تھا, سڑک تھا, اسی پہ وہ تینوں شوقین تھے, تو ہم ان کے ساتھ شوق کرتے تھے. کچھ بزرگ اس میں اساتذہ کرام تھے جو آرگنائز کرتے تھے ٹورنامنٹ کو. تو 95 تک ہم نے ان کے ساتھ مل کے شوق کیا. 3 لوگ سے 4-5 ہو گئے تھے, اس سے زیادہ بڑھ نہیں رہے تھے. 96 میں یہ اللہ پاک نے کیا کہ وہ کلب اتحاد پجن کلب میرے ہینڈ اوور کیا گیا 1996 میں. تو ہم نے اس کا نام جو ہے آل بلدیہ کوہ نور پجن ویلفیئر کے نام سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. ہم نے اتحاد پجن کو ختم کر کے آل بلدیہ کوہ نور کے نام سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. اور پھر ہم نے اس کے بعد اپنا تھوڑا علاقہ وسیع کیا. ہم نے کچھ نئے لوگوں کو اس میں شامل کیا. اس وقت صرف ہائی فلائر کا شوق ہوتا تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ 2001 میں جب ہائی فلائر کا شوق کراچی سے ختم ہو گیا تھا, تو 2001 کے بعد پٹی والے کبوتر جو لو فلائر تھے وہ پھر کراچی میں شوقینوں نے رکھنا شروع کر دیے تھے. تو ہم بھی کنورٹ ہو کے لو فلائر میں آ گئے تھے. اور اس دوران ہم علاقے کی سطح پر اپنا ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے تھے, اور کراچی کی سطح پر ہم ڈفرینٹ جو لوگ ٹورنامنٹس اڑاتے تھے, 10 چھتیں, 12 چھتیں, 13 چھتیں ہوتی تھی, ہم ان کے ساتھ شوق کرتے تھے. ہار جیت لگی رہتی تھی. تو باقاعدہ طور پر 2017 میں ہم نے اپنا جو کلب ہے آل پاکستان کوہ نور, یہ آل بلدیہ کوہ نور سے ہم نے اسے کنورٹ کر کے آل کراچی کوہ نور کیا, جس میں ہم نے کراچی کی سطح پر ٹورنامنٹس آرگنائز کرنا شروع کیے. اور اس کے بعد 2017 اور 18 اور 19 میں ہم نے آل پاکستان کوہ نور کی بنیاد رکھی. ایک وقت ایسا تھا کہ جب شوق میں ہمارے پاس لو فلائر کے 10 سے 12 شوقین کراچی میں موجود تھے, اس کے علاوہ اور شوقین نہیں تھے. پھر ہم نے ان پہ کام کیا. تو سب سے پہلے جو موٹیویشنل پروگرام ہم نے چلایا ان شوقینوں پر چلایا جن کے پاس کبوتر تھے اپنے گھروں میں, لیکن ٹورنامنٹس میں آتے نہیں تھے وہ لوگ. اور ان لوگوں کو جا کے ہم نے موٹیویٹ کیا, انہیں سمجھایا. اور یہ لوور طبقہ تھا جو دیہڑی پہ کام کرتے تھے, 400-500 600 ہزار روپئے اس کی دیہڑی ہوتی تھی. وہ ایک ہی بات کرتے تھے بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم اس کے لیے 1 مہینہ چھٹی لینے کی ضرورت ہے, ہمارے لیے یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. ہم جا کے ان کے پاس جب ہم گئے تو ہم نے قانون سازی کو چینج کی طرف ہم لے کے آ گئے, کیونکہ جو قوانین مشکل کی جانب تھے ہم نے ان کو آسانی کی طرف لے کے آئے تاکہ ہر بندہ شوق کرے. الحمدللہ یہی ہوا کہ 2018 میں ہم نے جو پہلا ٹورنامنٹ اپنا کراچی کی سطح پر اڑایا, اس میں ہم نے 10 سے ہم ڈائریکٹ 102 لوگوں پر چلے گئے. یعنی 102 لوگ ہمارے ساتھ اس وقت الحمدللہ شامل ہوئے. اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے ہمارے پاس 250 لوگوں تک پہنچ چکی. اس کے لیے ہم نے بڑے آدمی کے پاس نہ گئے, نہ ہم نے بڑے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ آئیں. ہم نے صرف چھوٹے لوگوں پر کام کیا. اس میں علاقے ہمارے جو تھے وہ ملیر کے علاقے تھے سارے, شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے, بن قاسم کے علاقے, گولی مار, بلدیہ, اورنگی, کیماڑی, اورنگی ٹاؤن, یہ جو علاقے تھے جہاں پر یہ شوقینوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. لیکن چونکہ شوق مشکل ہونے کی وجہ سے, قانون کی سختیوں کی وجہ سے وہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے, تو ہم نے انہیں ریلیکسیشن دیا. ان کے پاس گئے, انہیں موٹیویٹ کر کے ہم اس شوق میں لے کے آئے. تو الحمدللہ وہ جو 10 چھتیں جس شہر کراچی میں نہیں ہوا کرتی تھی, آج الحمدللہ 250-250 لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں, جو ان میں سے کبھی 150 لوگ اڑا رہے ہیں, کبھی 250 لوگ اڑا رہے ہیں. اور جو ٹوٹل تعداد اس وقت ہماری 400 سے الحمدللہ زیادہ ہے جو یہاں لو فلائر کا شوق کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہائی فلائر کا ٹورنامنٹ ہم نے اس سال فرسٹ ٹائم آرگنائز کیا استاد آصف تیموری صاحب کی صدارت میں.
اور کوہنور پاکستان نے. اور یہ پہلا ہمارا ٹائم تھا. جو کراچی کے بڑے بڑے پرانے ٹورنامنٹ آرگنائزرز تھے, کسی کے پاس 22, 25, 30 چھتیں تھیں, ہم نے الحمدللہ 49 چھتیں یعنی 49 چھتیں ہم نے اس ٹورنامنٹ میں اڑائی. تو میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے شوق کو, آپ کے کھیل کو ہمیشہ جو پلیئر ڈیولپ کرتے ہیں وہ آپ کا لوور طبقہ ہوتا ہے, جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے. تو لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک کوشش کی تھی آپ کے ریسنگ پیجن کے شوق میں آنے کی, لیکن وہ چند وجوہات کی بنا کے اوپر ہم اس شوق میں باضابطہ طور پر خود انٹر نہیں ہو سکے. ہم ان وجوہات کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتے, کیونکہ ہم نے آگے دیکھنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے پیچھے نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہو چکا یا کیا ہونے والا تھا یا کس طرح ہوا. ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. تو جو اس وقت جو نئے شوقین ہیں, جو فرسٹ ٹائم آئے, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اس بات کے اوپر کہ اس شوق میں آپ لوگ آئے, اور ہمارے ساتھ اگر آپ لوگ جڑیں گے تو ہم اس شوق کو آپ کی وجہ سے لے کر چلیں گے. اگر آپ لوگ آمین کہیں گے سب تو, اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا تو ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمارا شوق تو بڑا بہترین چل رہا ہے. اس وقت ہم الحمدللہ کراچی, سندھ, پنجاب, کے پی کے ان تمام صوبوں میں زبردست قسم کے ٹورنامنٹس لو فلائر اور ہائی فلائر کے اڑا رہے ہیں. اس کے علاوہ آل پاکستان کوہنور اور کوہنور انٹرنیشنل دنیا کے 10 کنٹریز میں کام کر رہا ہے, جس میں سعودی عرب ہے, UAE ہے, انڈیا کے 9 صوبوں میں ہم الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنا یہ شوق چلا رہے ہیں اور بہت بہترین انداز میں چلا رہے ہیں. اس میں ایران ہے, فرانس ہے, ڈفرینٹ کنٹریز میں آل پاکستان کوہنور سے چلا رہا ہے, جسے ہم یہاں پاکستان سے بیٹھ کر, کراچی سے بیٹھ کر, آپ کے شہر سے بیٹھ کے ہینڈل کر رہے ہیں. اس میں اللہ پاک نے ہمیں بہت کامیابی دی ہوئی ہے. اور اس وقت جس کنٹری میں بھی آپ چلے جائیں, آپ انڈیا میں چلے جائیں, انڈیا میں کوہنور سے بڑا کوئی کلب کام نہیں کر رہا. آپ اوور آل ورلڈ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, صرف انڈیا میں بھی کوہنور سے بڑا کوئی کلب کام نہیں کر رہا. اس وقت پاکستان بھر میں آپ جتنے بھی کلب آرگنائزرز ہیں, چاہے وہ لو فلائر کے ہوں چاہے وہ ہائی فلائر کے ہوں, کوہنور سے بڑا کوئی ٹورنامنٹ اس وقت کام نہیں کروا رہا. اس کے پیچھے صرف اور صرف جو کامیابی کا راز ہے وہ مخلص دوست, مخلص ساتھی ہیں, جن کی وجہ سے آج اللہ رب العزت نے کامیابی دی. ہمیں نہ پیسے والا چاہیے نہ دولت والا چاہیے, ہمیں ایمان والا ایسا شخص چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو, جو سچ کو سچ کہے, جھوٹ کو جھوٹ کہے. اگر مجھ میں استاد عبدالباسط میں کوئی خرابی دیکھے تو مجھے سب سے پہلے منع کر دے کہ آپ میں یہ غلطی ہے, تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. اور میری خرابی مجھے ہی بتائی جائے. میری خرابی شعیب بھائی کو بتائیں گے, یہ میری اصلاح نہیں کر سکیں گے. اگر میں خراب ہوں تو میری اصلاح کے لیے مجھے میری بات کو بتایا جائے. تو اس طریقے سے ہم نے کھل کے کام کرنا ہے, کھل کے شوق کرنا ہے. اس سال دسمبر میں ڈیٹس وغیرہ آپ اناؤنس کریں. یہ بینزین چونکہ اس وقت ہر بندے کے پاس نہیں ہے, میں نے جو نوٹس کیا ہے ہر بندے کے پاس بینزین جو ہے وہ موجود نہیں ہونی چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن چونکہ ابھی اس وقت نہیں ہے تو ہم جو چونکہ اولڈ کرائٹیریا چل رہا تھا جس میں رنگز وغیرہ استعمال ہوتے تھے, ان رنگز کو یوز کرتے ہوئے جو ایک سستا طریقہ کار ہے اس میں ہم ریسیں کروانے کا پلان کر رہے ہیں. اور چونکہ نئے لوگ ہیں, انہیں آگے لانے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے انسینٹیوز دیں, انہیں اچھا شوق دیں. آپ جب آپ کی ہار جیت ہو, آپ جیتنے والے لوگ ہوں, آپ کو پوری دنیا دیکھے کہ بھئی اس وقت اگر عمران جیتے ہیں, یہ بے شک وہ نوری آباد سے یا 80 کلومیٹر سے جیت کے آئے ہیں, 100 کلومیٹر سے جیت کے آئے, لیکن دنیا کو پتہ ہو کہ یہ شوق کراچی میں کروایا جا رہا ہے. ہم جب تک ہڈنلی اس شوق کو خاموشی سے چھپ کے کرواتے رہے, ہمارے پاس 12 لوگ نہیں تھے. جب ہم نے اپنا شوق دنیا میں نکالا تو آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ایک تعداد, دنیا کی لاکھوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت الحمدللہ. تو اس وقت ہم نے جو پلان کیا ہے وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اپنے طور پر آپ کی 3 ریسز جو ہے وہ انیشیل کروائیں گے, اور ایک ریس آپ کی جو ہوگی وہ ایک بڑی ریس ہم کروائیں گے. بڑی ریس بھی اس لیول کی ہوگی جس لیول کی بات آپ لوگ کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 600 پہ جا کے اڑائیں یا 200 پہ اڑائیں, یا آپ کہیں ہم نے 150 پہ اڑانا ہے 150 پہ اڑائیں گے, جس پہ آپ سب متفق ہوں نا. اب یہ نہیں ہے کہ عمران اگر 250 کی اڑا سکتا ہے تو ضد کرے نہیں جی 250 کی اڑانی چاہیے, باقیوں کو تباہ کر دیں, ایسا نہیں ہوگا. جس میں اکثریتی رائے فیصلہ جو بھی ہوگا اس کو مانا جائے گا اور اس کو لے کر آگے چلا جائے گا. تو ہم نے جو اپنی پر ریس ہوگی شروع کی جو 3 ریسز ہوں گی ان کی انٹری فیس نامنل سی رکھی ہے, وہ آپ کو خالد بھائی ساری ڈیٹیل بتا دیں گے انشاءاللہ. اور ایک ہم نے جو مین ریس رکھی ہوگی اس کے انعامات وغیرہ کے حوالے سے بھی خالد بھائی نے کوئی ڈسکشن کی ہے, وہ انشاءاللہ اس کو اناؤنس کر دیں گے. اس کو اور بہتر کر لیں گے. شعیب بھائی بیٹھے ہیں, اپنے سینئر عارف بھائی سے ڈسکس کر کے کون سی تعریف ہے کیا ہے زیادہ بہتر ہماری وجہ تاکہ ہم اس کو پراپر طریقے سے پھر اناؤنس کریں. ہماری ریسز کے اندر یہ جو بھی ایکسپینسز ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوشن ہوگی, یا جو انعامات وغیرہ کی آپ بات کریں. وزیر صاحب, جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ آپ نے 1990 سے اپنے اس شوق کو جو ہے وہ اسٹارٹ کیا, اور اپنے ویژن کو لیتے ہوئے تھوڑے سے ممبران سے جو ہے وہ بہت زیادہ ممبر کیے, نہ صرف پاکستان کے شہر کراچی میں
بلکہ پوری دنیا میں اپنا ایک نام جو ہے وہ بنایا، اپنی اچھے ویژن کی وجہ سے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلے. اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ ہماری ٹیم بی کو ریسنگ پیجن کلب کو انوائٹ کیا اور آپ اس کو حوصلہ افزائی کے لیے بلایا کہ جی ہم اس میں آپ بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جو بھی چیزیں آپ کے پلاننگ میں ہیں ریسز کے حوالے سے، ان کے ایکسپینسز کے حوالے سے یا ان کے انعامات کے حوالے سے، وہ ہم ایک شیپ دے کے اس کو پھر ہم اپنے کلب کی جو کور کمیٹی ہماری آلریڈی موجود ہے اس کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم اناؤنسمنٹ کر دیں گے، تاکہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر ساتھی تک کے پہنچے کہ جی واسع صاحب جو ہیں وہ ہمارے ان نئے ممبرانس کے لیے جو کہ آپ فرسٹ ٹائم کھیلیں گے اس سال انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے کیا سپورٹ کر رہے ہیں کوہ نور کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ اس میں فردر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے. آپ لوگوں نے شعیب بھائی کی بات سن لی ہوگی شاید سب نے. دیکھیں شعیب بھائی نے اچھی بات کی کہ جو بھی ایکسپینسز کے حوالے سے بات ہوگی، انٹری فیس کے حوالے سے، انعامات کے حوالے سے جو بات ہوگی، وہ شعیب بھائی نے کہا کہ ہم کور کمیٹری کے سامنے بات رکھیں گے اور ہم اسے اناؤنس کریں گے. ایسی بات ہے شعیب بھائی جی. تو میری جو اپنی ذاتی خواہش ہے میں وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میری جو ذاتی خواہش ہے وہ کم سے کم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پر ریس آپ 1200 روپے 1200 روپے ہم انٹری فیس رکھیں، اس سے ہم زیادہ ایکسیڈ نہ کریں. یعنی 10-20 ہزار 15,000 25,000 روپے پے نہیں کر سکتے ہمارے کئی شوقین. یہی بات ہے نا جی. تو 1200 روپے 3 ریسوں کے 3600 آپ لوگوں کے بنیں گے. اور انعامات بھی ہم کیش کی صورت میں دیں، یعنی کم سے کم فرسٹ والے کو 20,000 روپے انعام دیں، سیکنڈ کو ہم 15,000 دیں، تھرڈ کو ہم 10,000 روپے دیں. باقی شیلڈز وغیرہ اپنے پاس سے ہم ڈیزائن کروا کے انشاءاللہ وہ بہتر سے بہترین آپ کو دیں. اور جو ہماری ایک فائنل ریس ہوگی اس میں انہی پلیئرس کو صرف حصہ دیا جائے گا جنہوں نے ان 3 ریسز کو کھیلا ہوگا، یا 3 میں سے کم 2 ریسز کو کھیلا ہوگا. تو اس میں فرسٹ پرائز جو ہے وہ آپ کو انٹری فیس وغیرہ کے حوالے سے بتا دیں گے. آپ کو 2-3 ہزار روپے ہوگی اس کی انٹری فیس، زیادہ نہیں. اور اس میں 50,000 روپے فرسٹ پرائز، 30,000 سیکنڈ اور 20,000 روپے تھرڈ پرائز ہم دیں گے. جی ہیٹرک کیسے؟ ہاں ٹھیک ہے، سب کو اس کے تمام انعامات ہیں، ان کو الگ سے شیلڈ دے دیں گے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں ریپیٹ کیجیے گا 50,000 50,000 30,000 20,000 ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو 3 انعامات 3 ریسز کے تھے وہ ہم نے بتا دی. ٹوٹل 4 ریسز کھیلی جائیں گی. ڈیٹس وغیرہ کی اناؤنسمنٹ مشاورت کر کے جو کور کمیٹی ہماری جو ہے یا جس طرح بھی ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ لوگ اپنی تیاری دسمبر کے اکارڈنگ کریں، جس طریقے سے دسمبر کے میڈ میں اے ٹیم اور بی ٹیم دونوں ساتھ کھیلیں گے. نہیں، اس کے لیے صرف جونیئرس کھیلیں گے. انسینٹیو جو ہے یہ صرف ہمارے نئے فینسیئرس کے لیے، ہاں نیو فینسیئرس کے لیے ہوگا. اور جس طرح ہمارے بی ٹیم میں کھیل رہے ہیں جو بینزین نہیں کھیل رہے، اس کے علاوہ مشورہ کر لیں گے. اگر ہمارے کوئی ایسے جو سینئر کھلاڑی ہیں اگر کوئی آنا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی مشاورت سے آپ لوگ لینا چاہتے ہیں، ویلکم. اس کے اندر میں تو شامل ہوں. آپ تو کمیٹی ممبر ہیں نا. اس میں اس ٹیم کے اندر کوئی بھی اے ٹیم کا ممبر پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دور رس جو بات ہے کہ اگر میں کسی بھی پرانی سینئر ٹیم کا ممبر یہاں ڈالوں تو کمپٹیشن میں انصاف نہیں ہوگا. کمپٹیشن نئے لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے. بالکل انہیں کے لیے مقابلے رکھے گا. کمپٹیشن جو ہے وہ رکھے گئے نئے فینسیئرس کے لیے جو اس سال فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو باسط صاحب نے جو بھی انسینٹیو آفر کی ہے ہماری نئی ٹیم کے لیے، وہ نئی ٹیم کا آپس میں ہی کمپٹیشن ہوگا. اور وہ نئی ٹیم اپنے علاقے میں اور جو فینسیئرز ہیں ان کو بتائیں گے کہ جی یہ کوہ نور کی طرف سے یہ ہمیں اسپانسرشپ مل رہی ہے اس سال کے لیے اور ہم اس میں یہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جیتنے والے کے لیے یہ پرائز جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس سے اٹریکٹ ہو کے فردر اور نئے لوگ بھی رہیں گے. آپ لوگوں کو دیکھا دیکھی اگر ہم کسی سینئر کو اس میں ڈال لیں گے تو وہ سینئر ڈیفینیٹلی ہمیں معلوم ہے کہ کس کے پاس کیا چیز ہے. تو سینئر کو ڈالنے کا مطلب ہے کہ پھر جونیئر کے ساتھ انصاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ نا انصاف ہے. سینئر آپ جس سے مشورہ لیں، شعیب خان سے لیں، عارف سے لیں، خالد بھائی سے لیں، سر سے لیں، کسی سے بھی لیں، کسی سے بھی تیاری کریں، مگر کمپٹیشن امنگ نیو فینسیئر ہے. اور یہ ساری انسینٹیو جو بھی ہے چیزیں اناؤنسمنٹ ہے وہ نئے فینسیئرس کے لیے. یہ باقی انتظام میں یہ معاملات ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. اس کے لیے پھر عارف ہیں، خالد بھائی ہیں. جہاں میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی میں فزیکلی بھی کھڑا ہوا ہوں گا اور ویسے بھی مورلی بھی کھڑا ہوا ہوں گا. جزاک اللہ. سب سے کہ ساری چیزیں تقریباً
जो है वो एक उस पे पाइपलाइन में आ चुकी हैं। हाँ हाँ, तो आप अनाउंसमेंट करोगे ना? जी करना। अब जितनी भी है ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, आने जा रही हैं। आगे उसमें जितनी भी चीज़ों की तब्दीली होगी वो ज़ाहिर है जो हमारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं या हर हमारे मकसद आए टेढ़े काम में हमारे साथ रहे, तो उसमें ये ज़ाहिर है एक मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बंदे के बस की बात तो नहीं होती। हाँ, इसका ये जिस ऑपरेशनल वर्क खालिद भाई वो डेफिनेटली हम मशवरे से जो भी उसका ऑपरेशनल वर्किंग है वो हम मशवरे से तय कर लेंगे, डेट्स तय कर लेंगे कि किन दिनों में जो है हाँ फोग नहीं होती, आपको टॉसिंग के लिए बिल्कुल, कब आसानी होगी, वो सारा और सबके हम बर्ड्स आपको भी guide तैयार हों करेंगे। हाँ उसमें आइंदा सालों में, क्योंकि पहला साल है ये जो है जूनियर्स का या हमारी मैनेजमेंट का आपस में मिलने का भी पहला साल है, तो इंशाल्लाह अगले सालों में इसको और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इसमें कवानीन जो बनाए जाएंगे वो इसलिए कि जो फेंसियर इतना महंगा शौक़ की वजह से पीछे हट गया है उसको सामने लाया जाए। मेन मकसद यही है, जो शौकीन घर पे बैठ गए और शौक़ नहीं कर पा रहा है उनको किसी भी फील्ड में, वो आया हाई फ्लायर हो, लो फ्लायर हो, रेसिंग पिजन हो, अगर ये सारे मैसेजेस जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म से जाते हैं तो मैं समझता हूँ दुनिया में जो है इसका बहुत अच्छा चेहरा सामने आएगा कि ऐसे लोग जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है जो कि इस शौक़ को पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे फेंसियर को सपोर्ट कर रहा है। देखिए जो वर्ल्ड क्लास जो फेंसियर हैं, शौकीन है, वो आया हाई फ्लायर में है, लो फ्लायर में है या रेसिंग में है, अगरचे वो जूनियर्स को सामने आने ही नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता कि इस शौक़ को आगे बढ़ाया जा सकेगा। मेरी भी ख्वाहिश होगी कि मैं जो है वो बी टीम में खेल के बाइक ले लूँ या 50,000 का इनाम ले लूँ, लेकिन उसके साथ ज़्यादती है जो कि इस शौक़ में अभी आया है, उसका दिल टूट जाएगा, वो पीछे हट जाएगा कि मेरा तो आईना नहीं बनता। तो इसीलिए सपोर्ट उनको की जा रही है जो कि इस शौक़ में इस साल, उससे अगले साल, उसके अगले साल आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये शौकीन ग्रोम होते रहेंगे, पॉलिश होते रहेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ते रहेंगे। उनके आगे की जो मंजिलें हैं वो सीनियर से टकराव है, उनसे मुकाबले हैं, जो उनके टूर्नामेंट होते हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ज़ाहिर है वो आगे जाएंगे, उनको हम नहीं रोक सकते। लेकिन ये पहला कदम जो उठाया गया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन शौकीनों को आगे लेकर आएँ जो किसी भी वजह से, हालात के हिसाब से या बर्ड्स महंगे होने की वजह से वो सामने नहीं आ पा रहा। तो लिहाजा मैसेज तो यही है कि पहला कदम इंशाल्लाह बहुत अच्छा उठा है, तो उम्मीद हमें सबको रखनी चाहिए कि आगे भी जो कदम उठेंगे वो ऐसे ही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद दिखाने से वैसे ही आगे बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह। इफ्तिखार भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। और उसके बाद जैसे अभी माशाल्लाह उस्ताद अब्दुल बासित ने बात की, शुएब भाई ने की, खालिद भाई ने की। खालिद भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की है, जिसमें जो जूनियर्स प्लेयर हमारे उनके लिए मोटिवेशन भी है और इंशाल्लाह कोशिश यही की जा रही है कि जो प्लेयर्स किसी भी वजूहत की बिना पर शौक़ नहीं कर पा रहे थे या सीनियर्स खिलाड़ियों की वजह से शौक़ नहीं कर पा रहे थे, वो आएँ और इस गेम को खेलें। देखिए गेम कोई भी हो, हाई फ्लायर, लो फ्लायर या रेसिंग पिजन, ये अगर आपके अंदर जुनून है, शौक़ है और आप एक दिल से शौक़ को करते तो मैं नहीं समझता कि एक साल में जो आज जूनियर है वो कल सीनियर का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि 1 या 2 सीज़न खेलने के बाद कोई भी जूनियर प्लेयर अपने सीनियर का मुकाबला करने की सलाहियत रख सकता है, रखेंगे वही जिनके अंदर लगन होगी। और जैसे कि अभी उस्ताद अब्दुल बासित ने अपनी राय दी है, जिसमें एंट्री फ़ीस के हवाले से आप लोगों को बताया है और इनामात के हवाले से बताया है, तो माशाल्लाह से मैं समझता हूँ कि जो कोहिनूर है एक प्लेटफार्म ही नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम किस्म के तमाम जो इस पिजन स्पोर्ट्स है उसको सिर्फ कराची से पाकिस्तान और पूरी दुनिया में शो करवा रही है। और मैं शुएब भाई की एक बात को, शुएब भाई ने कहा जैसे कि स्पॉन्सर की है, भाई स्पॉन्सर नहीं है, हम इस शो को ऑन करते हैं, कोहिनूर इस शो को ऑन करती है, ये हमारा अपना शौक़ है, हम इसको स्पॉन्सर नहीं करेंगे, हम अपना शौक़ कहेंगे। क्योंकि जैसे शौकीन किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो हाई फ्लायर से रखता है, लो फ्लायर से रखता है, रेसिंग से रखता है, तो जो भी कबूतर परवर होगा, कबूतरबाज सारे हमारे भाई हैं। हमारे जो ट्रेंड है वो अलग हो सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन इन दी एंड हम कबूतर परवर है। उसकी जो रेसिंग है, चाहे लो फ्लाइंग का है वो एक अलग कैटेगरी है, हाई फ्लाइंग की अलग कैटेगरी है, रेसिंग की अलग है। बहरहाल कबूतर परवर भाई हमारे जितने भी, मैं आप तमाम दोस्तों को, भाइयों को कोहिनूर में वेलकम कहता हूँ। और इंशाल्लाह इस सीज़न 2023 से, मौसम सरमा 2023 से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग इस वक्त बैठे हुए हैं कि यहाँ पर शौक़ करना और करवाना दोनों बड़ी दिलचस्पी ली जाती है।
اس کا آئیڈیا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو ہو جائے گا. اور میں سلام کرتا ہوں خالد بھائی، شعیب بھائی اور جتنے بھی جو لوگ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس شوق میں درد رکھتے ہیں. شوق کا کہیں خرابی ہوتی ہے تو دکھ تکلیف انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو اس کا درد رکھتے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ جونیئرز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی پوری ٹیم کا ساتھ دیں. اور آج تو الحمدللہ جیسے استاد عبدالباسط نے کہا ہے کہ کوہ نور جس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آگے فردر بہت زیادہ پرابلم آ سکتی ہیں. پرابلمز یہی ہوگی جو آپ کے معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی جو سینئر ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ ڈسکس بھی کر لے گی اور معاملات کو طے بھی کر لے گی. اس کے بیک کرنے کے لیے ہم تمام لوگ یہاں موجود ہیں، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے آپ لوگ ہیں. آپ لوگ بتائیں گے انشاءاللہ استاد عبدالباسط کی رہنمائی میں یہ سارے کام آپ کے ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی میں ونس اگین آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں امید یہی کروں گا کہ شوق بہتر سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگوں کی جانب سے پیار کا. آپ لوگ کی کیا رائے ہے ابھی جو اناؤنسمنٹ کیا؟ آپ لوگ تیار ہیں ریس کھیلنے کے لیے؟ آپ اٹھا دیں جو تیار ہیں. یقین کریں اتنی سب نے کیمرہ ابھی تک میری نہیں سے آپ اٹھاؤ بھائی. آپ بھی کھیلو گے کیا؟ یہ تو پکا کھلاڑی ہے. ہاں مجھے نیند نہیں آئے گی. آپ جاگتے رہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھیں مل کے کام کرنا ہے، مل کے اس کھیل کو آگے لے کے جانا ہے. افتخار بھائی نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا. انشاءاللہ کوہ نور کا پلیٹ فارم آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، آپ تمام اس کے ممبرز ہیں. انشاءاللہ ہم نے مل کے شوق کو آگے لے کر چلنا ہے اور آپ کے تعاون سے یہ شوق آگے چلے گا. اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2021، 22 اور 23 2021 اور 22 میں ہم نے ڈبل سینچری ٹورنامنٹس پاکستان میں اڑائے. یعنی 200 سے زیادہ ٹورنامنٹ ہمارے 21 میں اور 200 سے زیادہ ہمارے 2022 میں ہم نے ٹورنامنٹس آرگنائز کیے ہیں. اور پوری دنیا میں ہم نے 700 ٹورنامنٹس اڑائے گئے ہیں. ہر ایک ٹورنامنٹ کی 7-7، 9-9، 11-11 اڑانیں ہوتی ہیں. تو یہ ہزاروں اڑانوں میں بات چلی جاتی ہے. الحمدللہ کوہ نور دنیا کبوتر پروری کا واحد وہ کلب ہے جس نے آج تک 1 روپے کا اسپانسر نہیں کیا کسی کے ساتھ. یعنی ہم نے کبھی کوئی اسپانسر نہیں لیا. جو کچھ بھی کیا ہم نے خود اپنی مدد آپ کے تحت کیا. آج تک یہ سوشل میڈیا، ہمارا انٹرنیٹ میڈیا پوری دنیا میں اگر مجھے دیکھا جا رہا ہو، کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے کسی کونے میں ہم نے کوہ نور کو 1 روپے کی ڈونیشن دی ہو. ہم الحمدللہ اپنے کلب کو خود آن کرتے ہیں، خود چلاتے ہیں، خود اسے آرگنائز کرتے ہیں، اپنے طریقے سے چلاتے ہیں. اور ہماری سب سے بڑی طاقت ہے وہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں کی رہنمائی اور آپ لوگوں کی مشاورت کے ساتھ جس طریقے سے شوق کو آگے لے کے چلنا ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے. ٹھیک ہے جناب. آصف بھائی تمام لوگوں کو ایک بار میں پھر افتخار بھائی نے کافی آپ کو مبارکباد دے بھی دی ہے ماشاءاللہ. ایک بار میں آپ سب کو کوہ نور کے پلیٹ فارم سے ویلکم کرتا ہوں، کوہ نور کی میں شمولیت کا. باسط بھائی آپ کا ماشاءاللہ ایک اور آپ خاص طور پہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ نے ایک تیسرا باب کھول دیا ہے. آج کی تاریخ سپٹمبر کی 3 کو آپ نے ایک نیا باب کھول دیا. تو کوہ نور کے لیے تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جیسا ایک ڈائلاگ ہے سلمان خان کا، تو اس کے لیے تو یہ کوہ نور کے لیے کہ کوہ نور ایک دفعہ اعلان کر دے تو پیچھے نہیں ہٹتا. چاہے پھر دو ہی لوگ شوقین کیوں نہ اڑائیں، ہم بھی اڑا لیں گے اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. کوہ نور ختم نہیں کرے گا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ میں نے جس طرح قابلیوں کا ٹورنامنٹ اڑایا باسط بھائی کی رہنمائی میں ہم لوگوں نے تمام محنت سے، لیکن سارا سیرا جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کے سر ہے. جو پارٹیسپینٹ زیادہ اس کے اندر انجوائے بھی کریں اور اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو وہ آگے لے جا سکتے ہیں پارٹیسپینٹ. اگر پارٹیسپینٹ ہی پیچھے ہٹیں گے تو پھر تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو میں آپ لوگوں نے جو ایک آج ایفرٹ کی ہے اس میں آپ سب کا شکریہ. آپ لوگ پلیٹ فارم میں آئے ہمارے، اور باسط بھائی کی سربراہی میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹ ان کی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. باسط بھائی کمیٹی آلریڈی ہماری ساری ایگزسٹ ٹھیک ہے، جو ان کی ڈیٹس ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے کوہ نور. آپ کوہ نور کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی باسط بھائی بالکل جی. ہاں ہمارے 11/12 ماشاءاللہ زبردست طریقے سے آرگنائز کر رہے ہیں ہمارے آصف بھائی. ایک چھوٹی سی خوش آئیں. بہت شکریہ آپ آئے. یہ ہمارے شعیب بھائی ہیں ماشاءاللہ. میں کراچی ریسنگ پیجن کو جو ہے وہ ایز اے جنرل سیکرٹری ریپرزینٹ کرتا ہوں. اور تمام ہمارے آپریشنل یا جو بھی ہماری ٹورنامنٹس کی تمام آپریشنل ورک ہے سوری باقی اور مسئلہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شعیب خان کراچی ریسنگ پیجن کلب کا جنرل سیکرٹری ہوں. اور پچھلے 11-12 سال سے ہم لوگ ریسز کو آرگنائز کروا رہے ہیں پاکستان میں. اور الحمدللہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ لمبی ریسز کو کھیلنے کا اعزاز بھی کراچی میں ہمارے کلب کو حاصل ہے.
اور آج میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں عبدالباسط صاحب کا اور ان کے تمام سینئر ساتھیوں کا، جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ رسپیکٹ دی، بہت زیادہ عزت افزائی کی اور حوصلہ افزائی کی ہماری ٹیم بی کے ممبرانز کی، جو اس سال فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ریسز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اور باسط صاحب سے آج میری فرسٹ فزیکل ملاقات ہوئی ہے، جس میں مجھے بڑا اچھا لگا ان سے مل کے، اور ان کی جو ویژن ہے اور ان کا جو موٹیو ہے وہ سن کے کہ جی یہ نئے فینسیئرس کو کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور 1990 میں انہوں نے اس گیم کو بہت چھوٹے پیمانے سے اور پورے پاکستان میں کس طرح سے پھیلایا، اور اس وقت مور دین 400 فینسیئر ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں اور اس گیم کو انجوائے کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر مختلف 7-8 کنٹریز کے اندر. 400 صرف کراچی میں؟ جی 400 سے صرف کراچی میں. جی 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 پوری اگر آل اوور دی ورلڈ بات کرتے ہیں تو تقریباً 3,500 سے زیادہ. ماشاء اللہ میں 3,500 تو پھر تو میں تو دونوں ہاتھ سے سلوٹ کرتا ہوں. اور یہاں پہ میں اسپیشلی باسط صاحب کی ٹیم اور باسط صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو تھینک یو بولوں گا ایز اے جنرل سیکرٹری، کہ آج ہم کوہ نور کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کوہ نور جو ہے وہ ہمارے نئے ساتھیوں کو جو اس سال ریسز میں پارٹیسپیٹ کریں گے، ٹیم بی کراچی ریسنگ ویژن کلب کی، بنڈل آف تھینکس آپ کا، جزاک اللہ. اور ہمیں بہت سارے اس طرح کے اچھے ساتھیوں کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کا تب لوگوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو میں لاسٹ یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ یہ ٹیم بی، جسے آج بار بار ٹیم بی کہا جا رہا ہے، یہ ٹیم A+ بنے گی انشاءاللہ، سینئر بنے گی. ہم نے مل کے کام کرنا ہے. کوہ نور کے پلیٹ فارم سے کوہ نور ریسنگ ویژن کلب جو ہے وہ آپ کا اپنا کلب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر جو ہماری کراچی ریسنگ ویژن کلب کی جو اے ٹیم ہے، اگر وہ بھی انشاءاللہ کوہ نور میں شمولیت کا اعلان کرے گی، ہم انہیں ویلکم کریں گے، ان کے لیے بھی ہم شوق کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جناب. جنرل سیکرٹری آج موجود ہیں، ان کے سامنے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بھی آن کریں گے انشاءاللہ. ان کے ساتھ ہی مل کے جو ہے ہم کھیلیں گے، اللہ نے چاہا تو اس شوق کو لے کر چلنا ہے. تو پھر اے اور بی سب آپ کی ٹیم ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس حوالے سے تو ہم آپ کے ساتھ، ہماری جو کور کمیٹی ہے پوری، وہ آپ سے مل لے گی آ کے. السلام علیکم تمام دوستوں کو. اور انشاءاللہ جیسا کہ تمام باتیں سب بھائیوں نے، باسط بھائی، استاد عبدالباسط، شعیب بھائی، تقریباً تمام سینئر آپ کے ساتھ ہیں. وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزہ بھی آئے گا اس گیم کے اندر. جو جس گیم کے اوپر باسط بھائی کی سرپرستی ہو، اس کو مزہ نہیں آئے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ریسنگ کا جو نیا شوق ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت طویل شوق ملے گا، اور بہت زیادہ ممبر بھی ملے گا آپ لوگوں کو کھیلنے کے لیے، اور بہت مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اور تقریباً ساری باتیں تو ہو چکی ہے باسط بھائی کی سرپرستی کے اندر، شعیب بھائی جیسے کھڑے ہوئے. اور انشاءاللہ اس سال جو گیم ہوگا اور اس کے اندر جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سب کے سامنے. وہ بس باسط بھائی کا شکریہ. باسط بھائی کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. کوہ نور کا شکریہ. بہت بہت شکریہ باسط بھائی. ٹھیک ہے. سر ایک چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ میں تو ویڈیوز بہت بناتا ہوں، جیسے ٹولی کے کبوتر کی، ان کی ہو گئی، ہر کسی کی ویڈیو بناتا ہوں. تو مجھے تھوڑے بہت بندے جیسے میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ بھائی یہ ریسر پیجن ہے، یہ تو بہت کاسٹلی ہوتا ہے. تو اگر کوئی چھوٹا بندہ اس میں آنا چاہتا ہے، اس کو خریدنا چاہتا ہے، تو کتنے تک کا وہ، اس کا کوئی لائن آپ بتاؤ نا. تو یہ آگے سمجھے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. زیادہ تر ہمارا جواب یہی ہے بھائی، جو چونکہ یہ فیلڈ اس وقت ہمارے شعیب بھائی کی ہے یا خالد بھائی کی، عارف بھائی کی جواب دیں گے. میرا جو جواب یہ ہے نا کہ برڈ کوئی بھی ہو، برڈ ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مارکیٹ ہوگی، جسے آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، چاہے صدر امپریس مارکیٹ ہو، چاہے لالو کھیت کی مارکیٹ ہو. اگر آپ کی سوچ اور آپ کا ذہن اچھا برڈ کو سمجھتے ہیں، تو آپ جو ہے نا اس کچرے میں سے بھی لال نکال کے لے کے آئیں گے، آپ اس سے بریڈ کروائیں گے انشاءاللہ. یہ جو باہر سے 1000-1500 کلومیٹر کھیلے ہوئے آ رہے ہیں نا، ان سے آپ کا برڈ جیتے گا انشاءاللہ. لیکن آپ میں شعور ہونا چاہیے، سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ باسط صاحب. جیسے کہ اس لیے جیسے میں کسی کے پاس بھی جاتا ہوں نا، تو ان کا سوال پہلا یہی ہوتا ہے، یار یہ اتنے کاسٹلی کس طرح کیا مطلب یہ؟ آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ کوئی بھی ساتھی اگر ریسر گیم اسپورٹس میں آنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ برڈ کی پرچیزنگ کی جائے، تو اس کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر سے برڈ کو امپورٹ کر رہے ہیں ود پیڈیگری یا وداؤٹ پیڈیگری، وہ ان سے اپروچ کر لیں. بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں، جیسے ناصر عنایت ہو گئے، پشاور میں لوگ ہیں، کراچی میں بھی لوگ ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں، خالد اللہ وغیرہ ہو گئے، ان سے لے سکتے ہیں. وہ کاسٹلی ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ. مگر اگر آپ لوکل کھیلے ہوئے برڈ پرچیز کر لیں گے یا ونر پرچیز کر لیں گے، تو وہ
آپ کو کم کاسٹ پہ پڑیں گے، یا جیسے ہمارے خالد بھائی ہیں، عارف صاحب ہیں، یا اور لوگ جو ہیں جو اپنے برڈ ریس کھیلنے کے بعد سیل آؤٹ کرتے ہیں، جب آپ ان سے وہ پرچیز کریں گے تو وہ آپ کو سمجھ لیں کہ 5,000 روپے سے لے کر اور 50,000 روپے کے درمیان برڈ آپ کو ایزیلی مل جائے گا، بچے یا کھیلے ہوئے جو بھی ہے۔ مگر امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کون سی چیز کس چیز کے لیے لے رہے ہیں، آپ کو برڈ کی تھوڑی سی نالج ہو، اگر نالج نہیں ہے تو اپنے ساتھ کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ جا کے پرچیزنگ کریں۔ جزاک اللہ۔ شکریہ آپ تمام دوستوں کا، ہمارے ساتھ جو ویورز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ابھی محفلیں ہماری جاری رہیں گی، اور اگلی محفل تک انشاءاللہ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔